تو گویا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بتا دیا کہ اے میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، رب کائنات نے میری وجہ سے تمہیں بخشنے کے لیے بہانے بنا دیے۔ ایک اور حدیث ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں 5 راتوں کی مانگی ہوئی دعا رب رد نہیں کرتا۔ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر مانگی ہوئی دعا رب العالمین رد نہیں کرتا۔ فرمایا پہلی رات جمعے کی رات، جو رات گزری آگے جمعہ، دوسری رات فرمایا یکم رجب المرجب، رجب کی پہلی چاند کی رات، 2 راتیں، تیسری رات نصف شعبان کی رات، 3 راتیں، چوتھی رات عید الفطر کی رات، جس کو آپ چاند رات کے نام سے یاد کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ چاند رات کے نام سے سارے ہمارے جو شریعت کو تار تار کرنے والے کام ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان بچے چاند رات کے نام پہ جو کرتوت کرتے ہیں اور شریعت کو چیرنے والے جو کام کرتے ہیں، چاند رات کے نام سے اس رات کو ضائع کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ چوتھی رات عید الفطر والی رات، چاند رات، اس رات کو مانگی ہوئی دعا رب رد نہیں کرتا۔ اور 5ویں رات فرمایا یوم عرفہ اور یوم نہر کے درمیان والی رات، یعنی عید الاضحیٰ اگلے دن ہو اور پہلی وہ رات اگلے دن عید ہو، وہ رات، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرتا۔ سال پورے میں حضرات محترم، ان سال پورے کے سارے دنوں میں 5 راتیں، ان میں یہ رات کب آ رہی ہے؟ اتوار کی رات، کل ہفتہ پرسوں اتوار، پرسوں انشاءاللہ رات کو یہ رات آ رہی ہے۔ حضرات محترم میں تو یہ کہتا ہوں، اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اس رات دنیاوی جتنے معاملات ہیں ترک کر دو۔ کیوں؟ آپ کی قسمت لکھی جانی ہے۔ آپ کو اگر یہ دعا عربی میں یاد نہ ہو تو پنجابی بھی رب سمجھتا ہے۔ صرف وضو ہو آپ کا، 2 رکعت نفل پڑھ لو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھ لو، زیادہ نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ استغفار کر لو، وضو کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، یا اللہ اگر میرا نام بدبختوں کی لسٹ میں شامل ہونا تھا، مجھے جاگ آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں، مجھے توفیق مل گئی، تیری بارگاہ میں حاضری کی، یا اللہ اپنے پیغمبر کا صدقہ تیرے نبی کا امتی ہوں، یا اللہ میرا نام بدبختوں کی لسٹ سے نکال کے خوش بخت لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما دے۔ یہ پہلا سوال کرو۔ دوسرا سوال کرو، یا اللہ اگر میری موت متعین ہو چکی ہے تو یا اللہ میں پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ اگر میرا نام تیرے دشمنوں کی لسٹ میں ہے، آج رات میں تجھے سے مانگ رہا ہوں، اپنے دوستوں کی لسٹ میں میرا نام شامل فرما دے۔ یا اللہ اگر میرا نام تیرے نافرمان سرکش لوگوں میں شامل ہے، آج رات میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میرا نام اپنے فرما بردار بندوں کی لسٹ میں شامل فرما دے۔ وہ لوگ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، پیغمبر اکرم نے قبرستان جا کے بتا دیا، ان لوگوں کے لیے بخشش گھر بیٹھ کے مانگ سکتے ہو، قبرستان جا سکتے ہو، ان لوگوں کے لیے دعا کرو، یا اللہ میرے والدین نے مجھ پہ کرم کی انتہا کیے رکھی، جو کچھ میرے پاس ہے والدین کا صدقہ ہے، یا اللہ آج رات تیرے کرم کے بادل برس رہے ہیں، تیری مغفرت کی بارش ہو رہی ہے، یا اللہ میں یہ گناہگار تیرا بندہ تجھ سے تیرے اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اس رات کا صدقہ میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ یہ دعا مانگنے والی دعا ہے۔ اپنے جن کے والدین ان سے ناراض گئے، اس رات کو نفل پڑھ کے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، آپ کا مانگا ہوا تحفہ ان تک پہنچے گا، والدین آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ اگر ناراض والدین کو راضی کرنا ہو تو حضرات محترم بہترین طریقہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ہے۔ ان کے لیے ہر دم دعا مانگتے رہو، جب نماز پڑھو تو دعا کرو کہ یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما،
اس رات کو اپنے جتنے بھی آپ کے اعزاء و اقربا انتقال کر چکے ہیں پچھلے سال یا پچھلے سالوں میں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کر دے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ مرکات شرح مشکات فرماتے ہیں یہ شب برات، برات کا مطلب ہے آزادی اور خلاصی، اس رات کو رب العالمین گناہگاروں کو جہنم کے عذاب سے آزادی عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو لیلہ برات کہتے ہیں۔ برات کا مطلب وہ جنج والی بارات نہیں، بارات اور ہے، یہ برات ہے بے رے الافرات۔ برات کا مطلب ہے خلاصی، جہنم کی آگ سے خلاصی۔ آپ کو دعا کرنی چاہیے 2 سطروں کی دعا جو پیغمبر نے فرمائی، وہ آپ بھی یاد کر لیں۔ اللہم ان کتبت اسمی شقیان، یا اللہ اگر تو نے میرا نام بدبختوں میں لکھا ہے، یا اللہم ان کتبت اسمی شقیان فی دیوان الاشقیاء فامخوہ، اس کو مٹا دے، وَاکْتُبْنِی فی دیوان السعداء، میرا نام سعید لوگوں کی، خوشبخت لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَ اسمی سعیداً، اور اگر تو نے میرا نام سعید یعنی خوشبخت لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیا، فی دیوان السعداء فَاثْبُتْ ہو تو اس کو وہاں پہ ثابت رکھ، فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْكَرِيمِ، کیونکہ تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده علم الکتاب، کہ اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یا اللہ تو نے خود قرآن میں فرمایا، اگر آپ عربی نہیں کہہ سکتے تو پنجابی میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، یا اللہ جی پہلو بدبخت آس آج دی رات دا صدقہ خوش قسمت بڑا، پہلو بے رزق آس آج دی رات دا صدقہ حلال رزق والا بڑا۔ یا الہ العالمین اگر پہلو نافرمان لوگاں میں چاس آج دی رات فرما بردار لوگاں میں شامل فرما۔ یا اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا آج دی رات جتھے اتنے گناہ گاراں دی بخشش ہونی ہے، میرے والدین دی بھی بخشش فرما۔